سے خبردار رہو۔ جب ہم لالچ کی بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو اس سے نا واقف ہو، یا ہم اس سے ہمارا واسطہ نہ پڑا ہو۔ ہم سب لالچ کی تعریف سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ صرف اقتصادی چیزوں کے لالچ میں خداوند کی بادشاہت کو ترک کر بیٹھے، اور بہت سے آج بھی خداوند کی بادشاہت کو اس لیے ترک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔ دنیاوی چیزوں سے محبت مجھے جنت سے اور خدا کی قربت سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے محفوظ رکھیں، ہر طرح کے لالچ سے ہم بچ کر رہیں۔ تو یہ ہیڈنگ ہے اس ہفتے کے سبق کا۔ تو آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں، اور اس میں ہم سب سے پہلے یہ سیکھیں گے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ پھر ہم دیکھیں گے چند بائبل میں سے چند ایسی مثالیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ لالچ کا انجام کیا ہوا۔ بہت سی ایسی مثالیں لوکا 12 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے محفوظ رکھنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے، یعنی میری زندگی کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا کچھ ہے۔ اکثر ہم خدا کی برکات کو دنیاوی چیزوں کی کثرت کی وجہ سے ناپتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ غریب، بہت سے غریب آسمان کی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔ تو اس میں سے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیاوی چیزوں کا لالچ ہے، یا دنیاوی چیزیں اگر میرے پاس بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو جمع کیے جاتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے خدا کی برکات ملی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جن کے پاس خدا کی بہت سی ہم سوچتے ہیں کہ برکات ہے، یا جن کے پاس اس دنیا کی بہت دولت ہے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ جب وہ خدا کو نہیں مانتے تو پھر ان کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ یقیناً خدا نے نہیں انہیں دی، کوئی اور طریقہ ہے اس دولت کو ان کا کمانے کا۔ تو جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ آیت یاد آتی ہے، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ لالچ کرنا کسی چیز کی حد سے زیادہ خواہش کرنا ہے، یعنی حد سے زیادہ کسی چیز کی طلب اپنے اندر پیدا کرنا، اس کی خواہش کرنا، اس کے پیچھے بھاگنا، یہ لالچ ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر میں بہت محنت کرتا ہوں اور محنت کرنا جو ہے نا، یہ کسی طرح بھی بری بات نہیں ہے، محنت کر کے پیسہ کماتا ہوں، لیکن میں خدا کی عبادت کو اس قربان کر دیتا ہوں، یا خدا کو وہ وقت نہیں دیتا، یا سبت کے دن میں کام کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر وہ لالچ آ چکا ہے، چاہے میں محنت سے پیسہ کما رہا ہوں۔ 10واں حکم ہمیں اس کے بارے بڑا خبردار کرتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا جو ہماری نہیں ہے، جس کے لیے ہم نے محنت نہیں کی ہے۔ پولس رسول نے کہا کہ لالچ بت پرستی ہے۔ جب میں لالچ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بت پرستی ہے، لہذا لالچی لوگ دوسرے حکم کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کلسیوں 3 باب اور اس کی 5 آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بت پرستی بھی ایک لالچ ہے، لیکن دوسرا حکم جو ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا لالچ
کسی صورت پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 5 آیت میں یوں درج ہے، تو یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، مطالعہ جب ہم کرتے ہیں کہ لالچ کی ابتدا کیسے ہوئی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت کچھ تھا، اور ان لوگوں کی کہانیاں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے لالچ کیا۔ وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو گئے، اتنا زیادہ کہ وہ اس پر قابو نہ پا سکے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کچھ جب ہوا تو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یعنی کلسیوں 3 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے مترادف ہے، جو بت پرستی کے برابر ہے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ لالچ جو ہے وہ ہمیں کسی صورت پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یو شیل ناٹ کاوٹ، تو لالچ نہ کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بائبل میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں، یعنی لالچ کی، ہم آج سیکھیں گے کہ لالچ کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر ہم چند مثالیں دیکھیں گے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں جو آج میں شاید بیان نہ کروں، لیکن پھر کسی وقت ان پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے، جس میں اکن کی مثال ہے، یہودا کی مثال ہے، حننیہ اور سویرا کی مثال ہے، اور پھر ہم آخر میں دیکھیں گے کہ ہم لالچ پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ تو آئیں، لالچ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے یسایہ 14واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوسیفر جو آسمان پر ایک نورانی فرشتہ تھا، جو خدا کی حضوری میں رہتا تھا، خدا کے تخت کے پاس ہر وقت موجود رہتا تھا، اس نے خدا کے خلاف بغاوت کر دی۔ بائبل مقدس میں وہ کیا کہتا ہے؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لالچ تھا۔ جو اس کے پاس تھا وہ اس سے زیادہ کی توقع کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں خدا کے برابر ہو جاؤں، تاکہ میں پھر کبھی خدا کے متحد نہ رہوں۔ وہ کہتا ہے خدا سے بڑا بننا چاہتا ہے، خدا کے ستاروں سے تخت اونچا کرنا پتہ نہیں کیوں اس کو پسند تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اثنا میں اس نے ان مخلوقات پر حملہ کیا جو خدا کی دی ہوئی چیزوں سے بڑی خوش تھی۔ خدا نے اپنی مخلوقات کو ہر چیز وہ دے رکھی تھی جس سے وہ خوش ہو، ہر طرح کی خوشی ان کے اندر پائی جاتی تھی، تاہم اس نے ان پر حملہ کیا۔ وہ اپنے آپ کو خدا سے بلند کرنا چاہتا تھا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی حد سے زیادہ چاہت ہو گئی۔ لوسیفر نے اس عبادت کا لالچ کیا جو صرف خدا کو حاصل تھی، جو صرف خدا کو حاصل تھی، جو صرف خدا کے لائق تھی، کیونکہ وہ خالق ہے۔ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں خدا کے تخت کو سے بھی اپنا تخت اونچا کروں گا۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ سے آیات پڑھی، آئے دیکھیں، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ کیوں پٹکا گیا؟ اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کہتا ہے کہ میں آسمان سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا۔ پتہ نہیں آسمان سے اوپر وہ کہاں چڑھنا چاہ رہا تھا۔ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور پھر میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہی لالچ اس نے آدم اور حوا کو دیا۔
وہ ہوا سے کیا کہتا ہے؟ ہوا سے کہتا ہے کہ تو خدا کی مانند ہو جائے گی جب تو یہ نیکی اور بدی کے درخت کا پھل کھائے گی تو خدا کی مانند ہو جائے گی۔ اور اس نے بھی لالچ کیا، بالکل اسی طرح جس نے لوسیفر نے لالچ کیا تھا، کیونکہ خدا نے انہیں اس پھل کے کھانے سے مکمل طور پر منع کیا تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب اور اس کی 6 آیت تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جو پھل کھانے سے منع کیا تھا عورت نے اس کو کھایا۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لوسیفر نے پہلے گناہ کیا، پھر اس نے ہوا کو وہی لالچ دیا، اور اس کے بعد ہوا نے آدم کو وہی لالچ دیا۔ خدا کی مانند ہو جاؤ گی، تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ آپ کو اس میں کیا لگتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس وقت اس کی سوچ کیا تھی۔ ہاں، میں خالق بن جاؤں گی، لوگ میری عبادت کریں گے، ساری مخلوقات میرے آگے جھکیں گی، یہ صرف اس پھل کے کھانے سے ایسا ہوگا؟ تو بعض کا شیطان جو ہے نا، وہ ہمیں اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا لالچ کریں جن کا تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لالچ کی بہت سی مثالیں بائبل میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا اس کا نام تھا، اکن نے گناہ کیا۔ اکن اس فوج میں شامل تھا جس کو خدا نے فتح دی۔ یریو بہت بڑا شہر تھا، ناممکن تھا کہ وہ اس شہر پر قبضہ کر لے۔ خداوند نے منع کیا کہ وہاں سے کوئی چیز نہ لے کر آنا، جو چیزیں ہیں وہ خدا کی ہیں، لیکن اکن نے لالچ کیا اور کچھ چیزیں وہ لے آیا، اور جب کوڑا ڈالا گیا تو اس کے نام کا نکلا۔ بعض کا ہم سوچتے ہیں نا کہ بھئی شاید ہم تک رسائی نہ ہو، ہم نے غلط کام کیا، نہیں کوئی اور طریقہ ہوگا، ہم تک نہیں پہنچا جائے گا۔ جب کوڑا شروع ہوا تو 12 قبیلوں کے نام لیے گئے، 12 قبیلوں کے نام، تو وہ یہودا کا قبیلہ نکلا، یہ یہودا کے قبیلے سے تھا۔ پھر اس نے کہا نہیں ابھی تو کافی لوگ ہیں، لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں، میرا نام کیسے نکلے گا؟ پھر آہستہ 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 اس تک پہنچ گیا۔ اور جب اس سے پوچھا تو اس نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے لجا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ یشوع 7 باب اور اسی ہے۔ اس نے اقرار کیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے اس نے کیا جس کی وجہ سے یہ تمام کچھ ہوا؟ دیکھیں، جب لالچ کیا تو اس کی وجہ سے 36 لوگ مارے گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے شہر ای پر حملہ کیا تو وہاں پر انہیں شکست ہوئی، اور شکست ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیمپ میں گناہ۔ اسرائیل کے کیمپ میں گناہ ہے، اس کو پہلے دور کرو پھر تمہیں فتح ہوگی۔ یعنی میرا لالچ، میرا گناہ دوسرے لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، اور یہی بات مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے کہ شاید میں دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنوں۔ بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، اور پھر یشوع جو ہے وہ خدا کے حضور گر گیا۔ خدا نے اس کو کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تیرے کیمپ کے اندر گناہ پایا جاتا ہے،
اس کو پہلے دور کرو، پھر تمہیں فتح ہوگی۔ خداوند مجھے فتح نہیں دیتا جب تک میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد نہیں کرتا، جب تک میں لالچ میں نہیں آتا، جب تک میں اس لالچ کو دور نہیں کرتا جو میرے اندر پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بادشاہ صاحبان جو سن رہے ہیں، وہ ہمیں بہت سی کلیسیا کے لوگ لالچ دیتے ہیں، اچھا اگر آپ میرے لیے دعا کریں، خدا آپ کی دعا سنیں تو میں آپ کو یہ دوں گا۔ تو جب مجھے یہ ایسا لوگ کہتے ہیں تو میں انہیں کیا کہتا ہوں؟ میں نے کہا میں نے آپ کے لیے دعا نہیں کرنی۔ کہتے کیوں؟ میں نے اس لیے کہ لالچ کے تحت کی گئی دعا کو خدا کبھی نہیں سنتا۔ لہذا ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، اکن کے لیے یہ لالچ بربادی کا باعث بن گیا، اس کا پورا خاندان متاثر ہو گیا، پورے خاندان کو موت آ گئی۔ کیا جب آپ ایسا کام کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا یہ لالچ، میرا یہ گناہ کتنے خاندانوں کو تباہ کر دے گا۔ میرے خاندان کے لیے، میرے عزیز و اقارب کے لیے، میرے ارد گرد رہنے والوں کے لیے لالچ کتنی بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ پھر آپ تو جانتے ہیں کہ علیشا کا ایک خادم تھا، کیا نام تھا اس کا؟ جہازی۔ جہازی نے جب ان چیزوں کو لیا جو اس کے آقا نہیں لینا چاہتا تھا، ہم دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین اس کے 5 باب میں یہ کہانی پائی جاتی ہے، اور یہ بڑی اہم ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نعمان کوڑی اس کے پاس آتا ہے۔ نعمان کوڑی بہت سے تحفے لے کر آیا تھا، لیکن خدا کے نبی نے ان میں سے کوئی قبول نہ کیا۔ جب وہ چلا گیا تو خادم جو ایک نبی بن سکتا تھا، علیشا کا خادم جو ایک نبی بن سکتا تھا، جہازی، وہ اس کے پیچھے بھاگا اور اس سے کچھ چیزیں لے لی۔ تو علیشا کے پاس آ کر پھر کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے، علیشا اس سے پوچھتا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہتا ہے میں تو کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ کہاں وہ خدا کے چنیدہ لوگوں میں رہتا تھا، کہاں نبی کی قربت اسے ہر وقت حاصل تھی، اس کے باوجود لالچ کی وجہ سے اس نے اپنی آخرت گنوا دی۔ اقتصادی چیزوں کا لالچ مجھے اور آپ کو بھی خدا کی بادشاہ سے دور کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس لالچ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اکن کی مثال تھی۔ پھر ہم نے نعمان جہازی کی مثال کو دیکھا۔ اس دن شفا کس کو ملی؟ ایک غیر قوم کے شخص کو جو بت پرست تھا، لیکن جو خدا کے قریب تھا، جو عبادت کرتا تھا، جو ہر وقت خدا کے نبی کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے کیا ملا؟ اسے کوڑ ملا۔ ہم جو خدا کے بہت نزدیک سمجھتے ہیں، ہمیں بڑا وارن کیا گیا ہے کہ ہم کسی چیز کے لالچ میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ مجھے اور آپ کو خدا کی بادشاہ سے دور کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہودا اسکریوتی کتنا یسوع مسیح کے قریب تھا، دن رات اس کے ساتھ رہتا تھا، دن رات اس کے ساتھ کھانا پینا، آنا جانا، یہ اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ خدا کی بادشاہ سے دور ہو گیا۔ کیوں دور ہو گیا؟ لالچ کی وجہ سے۔ اس نے لالچ کیا۔ کہتا ہے متی 26 باب اور اس کی 15 آیت میں کہتا ہے اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے 30 روپے تول کر دے دیے۔ یعنی اس نے لالچ کیا۔ آپ کو پتا ہے یہودا جو ہے وہ سب سے زیادہ
यीशु मसीह का काबिल शागिर्द था, ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ये खजांची था। यानी कि तमाम तरह का पैसा जो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में इस्तेमाल होता था वो इसके पास आता था। ऐसा क्यों हुआ कि यीशु मसीह की कुर्बत भी उसे तब्दील ना कर सकी? उसकी एक वजह थी, उसने यीशु मसीह को बदलने की कोशिश की। बासकत हम ये ख्वाहिश करते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सुना जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई और ठीक नहीं है। यहूदा ये सोचता था कि यीशु मसीह को बदलना मेरा काम है क्योंकि मैं बहुत इल्म रखता हूं, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। यहूदा ने किस चीज की ख्वाहिश की? यीशु के करीब होने के बावजूद वो खुदा की खुशखबरी सुनने के लिए यीशु मसीह के पास आया। उसने यीशु मसीह को मुनादी करते हुए सुना। उसने सुना कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह लोगों को शफा देते हैं। उसने देखा किस तरह तूफान से खुदावंद यीशु मसीह लोगों को बचाता है, तमाम तरह के। ताहम इन तमाम बातों के होने के बावजूद वो लालच से बाज ना आ सका। उसने लालच की वजह से चोरी की, धोखा दिया और खुद को वो मारने पर मजबूर हो गया। तो आप देखते हैं ये उसके लालच ने कम से कम 3 दीगर है काम की खिलाफ वर्जी की। एक हुक्म नहीं तोड़ा, दूसरा हुक्म जिसमें बुत परस्ती शामिल है उसने वो भी की, क्योंकि उसने खुदा से बढ़कर दौलत को चाहा। और जब से बढ़कर दौलत को चाहता हूं तो मैं बुत परस्ती का शिकार होता हूं। फिर उसने कत्ल किया। छठा हुक्म, कत्ल किया। कत्ल करने का मतलब यह है कि उसने वो काम कर दिया जिसमें खुदा कभी भी उसको पसंद नहीं करता था। उसने कत्ल की मंसूबाबंदी की, छठा हुक्म तोड़ दिया और फिर चोरी की, यानी 8वां हुक्म भी तोड़ दिया। खुदा ने यहूदा को इस अफसोसनाक अंजाम के लिए खलक नहीं किया था। अजीजों, खुदा ने इस खौफनाक अंजाम के लिए उसे खलक नहीं किया था। हमारी तरह वो यीशु की कुव्वत को कबूल कर सकता था, वो उस पर अपने आप को उसके सुपुर्द कर सकता था, बनिस्बत कि वो यीशु मसीह को तब्दील करे। उसे खुद तब्दील होने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो यीशु मसीह को तब्दील करना चाहता था। वो हमारी तरह यीशु मसीह पर इंसार करते हुए उसकी कुव्वत पर इंसार कर सकता था। आज मुझे निजात मेरी कोशिशों से नहीं मिलती है, मुझे उस पर इंसार करने की जरूरत है। अगर वो उस पर इंसार कर लेता तो यकीनन उसके अंदर तब्दीली आ जाती, फिर उसकी कहानी यकीनन मुख्तलिफ होती। तो लालच की वजह से उसकी कहानी बिल्कुल तब्दील हो गई और वो अबदी जिंदगी से महरूम हो गया। फिर तीसरी मिसाल हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा की मिसाल। आपने अमाल 5 बाब में इस कहानी को पढ़ा है। अमाल 5 बार और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। अगर आप देखें अमाल 4 बाब उसकी 36 और 37 आयत, तो आपको पता चलता है कि बरनबास एक शख्स था जिसने खुदा के लिए अपनी जमीन बेचकर रसूलों के कदमों में रख दी। अमाल 4 बाब 36 और 37 आयत में लिखा है, और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कप्रस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची। और उन्होंने भी, जब उन्होंने देखा बरनबास की मिसाल को देखते हुए, उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छा इसने काम किया है, लोग इनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो उसने क्या किया,
انہوں نے کہا کہ ہم بھی خدا کے لیے دیں گے، ہم بھی خدا کو، ہماری بھی اسی طرح عزت ہوگی جس طرح برنباس کی ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے اپنی زمین بیچی اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری رقم خدا کو دیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، خدا کے لیے دینا بری بات نہیں ہے، تہیا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کہ ہم خدا کو دینے کے لیے خوش ہوتے ہیں، خدا ہمیں خوشی دیتا ہے، خدا ہمیں برکات دیتا ہے، ہمیں صحت دیتا ہے، تو اچھی بات ہے کہ اگر ہم خدا کے لیے دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کے پاس وہ رقم آئی تو سب کچھ بدل گیا۔ اب ایسے کتنوں نے خدا کے حضور کبھی عہد کیا ہے کہ وہ خدا کو اس کا 10واں حصہ دیں گے؟ کتنے ہیں جنہوں نے کبھی عہد کیا ہے کہ ہم یہ منت خدا کو دیں گے، لیکن ان کو پورا نہیں کرتے؟ یہی ان کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب رقم کو دیکھا تو وہ شاید بہت زیادہ تھی، انہوں نے سوچا کہ اتنی بڑی رقم ہے، کسی کو پتا کیا چلے گا کہ ہمارے پاس کتنی رقم ہے، اور ہم اس رقم میں سے کچھ رکھ لیتے ہیں، کیا فرق پڑے گا، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے کتنے کی بیچی ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ان کا خیال تھا کہ کسی کو اصل رقم معلوم نہیں ہوگی، اور ان کی پھر بھی عزت برنباس کی طرح ہوگی، لوگ اسے اسی طرح چاہیں گے کہ انہوں نے دیا ہے خدا کے لیے۔ گناہ جب ہم پر وارد ہوتا ہے نا تو ہم تمام چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے معجزات کو دیکھا، کس طرح پینتیکوس کے دن خدا نے بہت سے لوگوں کو قائل کیا، کس طرح معجزات ہوتے دیکھ رہے تھے۔ لیکن جب گناہ ہمارے ذہنوں پر چھا جاتا ہے تو تمام کی تمام جو لاجکس ہے نا وہ ہم پیچھے کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ان کی رقم پہلے خدا نہیں جانتا تھا؟ یقیناً جانتا تھا کہ انہوں نے کتنی کی بیچی ہے۔ کوئی بھی چوری کر کے خدا کی سزا سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور یہ انہوں نے ایسا کیا۔ دولت کی ہوس، ہرس انہیں بربادی کی طرف لے گئی۔ تو دولت کمانا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن خدا کو پہلا درجہ دینا یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ میں خدا کو کون سا درجہ دیتا ہوں۔ پھر ہم نے 3 مثالیں دیکھی، بلکہ 4 مثالیں دیکھی۔ پھر ہم آخر میں دیکھیں گے کہ ہم لالچ پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ سیکھا تو ان مثالوں کا کیا فائدہ۔ ہاں، بائبل مقدس میں پہلا تموتھیوس اس کا 6 باب اس کی 6 سے 8 آیت میں لکھا ہے، ہاں دینداری کنایت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے۔ دینداری کنایت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر کنایت کریں۔ یہاں پر کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم کچھ نہیں لے کر آتے، اور جب جائیں گے تو کچھ ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، تو پھر ہم کس لیے یہ دھوکہ دہی، یہ نفسا نفسی اور پھر ناجائز نفع کمانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بس اگر ہمارے پاس لکھا ہے کہ کھانے اور پہننے کو ہے تو ہمیں اسی پر کنایت کرنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہم کیا کریں جب ہم پر آزمائش وارد ہوتی ہے، جب ہمیں آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، ہمارے احساسات یہ چاہتے ہیں کہ ہم لالچ کے تحت یہ کام کر لیں۔ اس وقت جب ہمیں ان آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 13ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے
محفوظ رکھنے کے لیے طاقت بخشتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 13ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آزمائشیں ہم پر آتی ہیں، آپ کہیں گے بھئی مجھ پر بڑی آزمائش آتی ہے، کسی اور پر چھوٹی آزمائش آ جاتی ہے، یا دیٹس رائٹ، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں اکثر یہ بات اپنے طور پر کہتا ہوں کہ خدا سب سے مضبوط سپاہی کو سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم، جب وہ بوڑھا ہو گیا، جب اس کی تقریباً زندگی کا خاتمہ تھا، اس وقت اس کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا سے مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے خیالات اور ہمارے احساسات کو تبدیل کرے تاکہ ہم ان کی بدولت آزمائش میں نہ پڑے جائیں، کیونکہ ممکن ہے شیطان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آزمائشیں ہم پر لاتا ہے۔ لوکا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یعنی کہ جب یسوع مسیح پر آزمائش آئی تو اس نے کیا کیا؟ یقیناً اس نے کلام کی مدد لی، کلام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ اس نے وہ وقت دعا میں صرف کرتا تھا، اس لیے اس نے ہر آزمائش پر قابو پایا۔ دوسرا پطرس 2 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو وہ آزمائش سے نکال لیتا ہے۔ پھر مجھے خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے مجھے اسی پر قناعت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، میں زیادہ چیزوں کا لالچ نہ کروں، کیونکہ لالچ جو ہے وہ مجھے خدا کی بادشاہ سے دور کر دے گا۔ اور یہاں پر مجھے خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مثال 30 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ 30 باب اور اس کی 7 سے 9 آیات تک، میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر، بطالت اور درگوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تحقیر کروں۔ کیا دعا ہے اس کی دعا ہے کہ خداوند مجھے اتنا کم بھی نہ دے اور مجھے اتنا زیادہ بھی نہ دے، یہ نہ ہو کہ مجھے کم دے اور میں محتاج بن جاؤں اور میں چوری کروں، اور مجھے زیادہ بھی نہ دے تاکہ میں کہیں زیادہ پیسہ رکھتے ہوئے تجھے نہ بھول جاؤں۔ پھر زبور 119 اس کی 11ویں آیت میں یہ آخری آیت ہے، میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ مجھے مشورہ دیا ہے، خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ مجھے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے دل، ہمارے دماغ میں خدا کا کلام ہے تو پھر ہم گناہ کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔
اگر ہم اپنے ذہنوں کو مسیح اور آسمانی بادشاہت پر توجہ دینے کی اجازت دیں تو ہمیں خداوند کی لڑائیوں سے لڑنے میں وہ ایک طاقتور مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ہم اس دنیا پر ان لڑائیوں میں شریک ہے جو خداوند کی ہے۔ جب ہم اس میں مغرور ہوتے ہیں اور دنیا کی محبت کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو طاقت خداوند مجھے ان لڑائی میں مدد کے لیے دینا چاہتا ہے اس کو میں کھو دیتا ہوں، کیونکہ ہم اس بہتر سرزمین کی طرف راغب ہیں، اس کو حاصل کرنے پر غور کرتے ہیں جو بہت جلد ہمارا گھر بن جائے گا۔ ہمیں مسیح کی محبت کے مقابلے میں تمام زمینی پرکشش مقامات بہت کم قیمت کے لگیں گے۔ جب ہماری مکمل نظریں خداوند پر ہوں گی تو یہ دنیا کی پرکشش چیزیں کے مقابلے میں خدا ہمیں بہت ہی قریب لگے گا، بہت قیمتی اثاثہ ہوگا ہمارا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی رہنمائی کرے اور میرے ساتھ ہو، میری رہنمائی کرے تاکہ ہم اس لالچ سے محفوظ رہ سکیں جو شیطان جس کا ہمیں علاقار بنا کر خدا کی بادشاہ سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے، آمین۔ جی آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو جو؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. اچھا، اور صاحب ایک کوشچن ہے. جی 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 تو یہ ہے کہ لالچ اور خواہش میں کیا فرق ہے؟ بہت ساری چیزیں ہم نے، بہت سارے حوالے ہم نے ایسے پڑھے ہیں جن میں لالچ کا ورڈ نہیں یوز ہوا، خواہش ہے. تو لالچ اور خواہش میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن جب مجھے کوئی خواہش ہے نا، خواہش کس حد پر جا کے لالچ بنے؟ یا جب میں اس کو حد سے زیادہ چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ میں کسی چیز کے لیے دعا کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا، میں نے حتی الوسع کوشش کی، روزہ رکھا، دعا کی، وقت صرف کیا، لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ I should ask God اگر تو چاہتا ہے تو پھر شاید وہ وقت نہیں ہے کہ وہ خدا مجھے دے، کیونکہ بہت دفعہ، کم سے کم 2 دفعہ ہم اعمال میں پڑھتے ہیں، 2-3 بار، کہ خدا نے پولس رسول کو کسی ایسی، اس کی خواہش تھی کہ وہ ان جگہوں پر جا کر منادی کرے، لیکن روح القدس نے اس کو روک دیا۔ تو جب میں حد سے زیادہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہوں اور میں اس کے لیے تمام چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں تو وہ لالچ ہے۔ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو پروان چڑھانا، خواہش کو کس طریقے سے میں اس کو پروان چڑھاتا ہوں، کس طریقے سے میں لالچ کے تحت ہر چیز غلط یا صحیح اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں اپنی خواہش کو پورا کر سکوں، تو وہ لالچ میں آ جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔